अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरा नाम है तौसीक हैदर और फेसबुक की इस खुसूसी नशिस्त में आपको खुशामदीद कहूँगा। बहुत दिलचस्प मौजू है, अहम मौजू है, क्रिटिकल मौजू है और वो है ब्रेस्ट फीडिंग। यानी पाकिस्तान में कितनी माएँ अपने बच्चों को अपना दूध यानी माँ का दूध मुहैया करती हैं, पिलाती हैं। कितने बच्चों को ये सहूलत मैसर है, बच्चा खुद तो नहीं बता सकता कि देखो मैं इस दुनिया में आ गया हूँ, मेरी ज़िंदगी के पहले 2 साल, ख़ासतौर पे पहले 6 महीने बहुत क्रिटिकल हैं और मुझे एक्सक्लूसिव। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये उस माँ का फ़ैसला है, उसके इर्द गिर्द के सोसाइटी का, उसके घर वालों का और फिर मिनहाजुल कौम अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, NGOs का, इवन मीडिया का बहुत इसमें बड़ा किरदार है। इसलिए साथियों कि जो मैं आदाद शुमार इब्तदाई में आपके सामने रखने वाला हूँ, आप सुन के हैरान होंगे कि इस वक्त तकरीबन 50% बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का सहूलत मैसर है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। और इसके अंदर एक खुशाइन पहलू भी है और वो ये कि तकरीबन 10 साल पहले ये फिगर्स तकरीबन 36-37%, यानी पिछले 10 साल में हमने ये सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया है। कुछ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि उतनी तेज़ी से नहीं किया जितनी तेज़ी से करना चाहिए था, लेकिन शायद आज के इस नशिस्त में हमारा एक मकसद ये भी होगा कि हम हाफ ग्लास फुल भी देखें, लेकिन हाफ ग्लास एम्प्टी जहां है उसकी निशानदेही हो और उस पर ओपनली बात हो। आप के लिए ये नशिस्त सन सिविल सोसाइटी अलायंस ने सजाई है और उनके साथ शामिल है न्यूट्रिशन इंटरनेशनल। और हमने 4 ऐसे माहिरीन को बुला रखा है कि जो अपने अपने शोबे में पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे एक नाम रखते हैं और ख़ास तौर पे न्यूट्रिशन के हवाले से, माँ बच्चे की सेहत के हवाले से और ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से इनकी बहुत रिसर्च है, बहुत ज़्यादा काम है। इनके तारुफ से पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं इनकरेज करूँ कि आप जब ये फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो काइंडली अगर आपका इस शोबे से ताल्लुक़ है, नहीं है, आप एक आम शहरी हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, किसी बात पे तनकीद करना चाहें, माहिरीन जो आज आपसे बात करेंगे उनसे इख्तिलाफ करना चाहें, इत्तफाक करना चाहें, कमेंट्स में जाके ज़रूर सवाल पूछिए। अगर पर्टिकुलरली किसी से आप सवाल पूछना चाहते हैं इन माहिरीन से, वो उनसे आप सवाल कर सकते हैं एंड दे विल बी वेरी हैप्पी कि ये उसका आपको जवाब दें। आज हमारे जो 4 माहिरीन हैं जनाब, उसमें सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी भी है, डॉक्टरों की नुमाइंदगी भी, ज़्यादातर तो डॉक्टर बल्कि सारे उनकी डॉक्टरों की नुमाइंदगी है, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी कि सरकार की नुमाइंदगी भी है, इसलिए कि ये मसला किसी मेरा तेरा वाला है नहीं। ये मल्टी सेक्टोरल मसला है, क्रॉस सोसाइटी मसला है और इसको हम सब ने मिलकर इस पर ओपनली बात करनी है। डॉक्टर शहजाद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का बहुत वसी तजुर्बा है न्यूट्रिशन के हवाले से, पब्लिक हेल्थ के हवाले से, पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ के हवाले से जो नुमाया मजबूत नाम है, आवाज़ें हैं, उनमें से डॉक्टर साहब का शुमार है। डॉक्टर साहब वेलकम टू द प्रोग्राम, वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के। और मैंने जो भी जितनी आदाद शुमार बयान किए, मैं देख रहा था ऐसे कनखियों से, कभी आप हाथ ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, मुझे यकीन है कोई फिगर मैंने गलत जरूर बताई होगी। नहीं, आपने रेंज दी है ना, रेंज वो ठीक थी। मैंने भी तरीके से तकरीबन 50%। हाँ, अभी हम डिटेल में डॉक्टर साहब से इसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर शबीना रजा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा बुनियादी तौर पे तो बच्चों की माहिर डॉक्टर हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ का इनका वसी तजुर्बा है और अब ये न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की कंट्री डायरेक्टर हैं। और बहुत ही पैशन से काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो कहते हैं कि बस हर अगली सुबह जो है वो कुछ चेंज हमें चाहिए, उन लोगों में से डॉक्टर साहबा वेलकम टू द प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा बाबर काविश और डॉक्टर साहबा जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अल शिफा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ रावलपिंडी की। डॉक्टर साहबा आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आपके 2 उस्ताद आपके साथ बैठे, मेंटोर्स बैठे। जी बिल्कुल, मेरे मेंटोर्स बैठे हैं, मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि हम एक नॉर्मल चीज़ समझते हैं, कि इसमें हमारी कितनी ज़्यादा लोगों में आगाही फैलाने की अभी ज़रूरत है। और मेरे जो चौथे मेहमान हैं ख़वातीन व हज़रात, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और नाम है उनका डॉक्टर इरशाद दानिश। इनका तारुफ मैं आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन ये उन लोगों में से हैं कि जिनको ख्वाब भी शायद न्यूट्रिशन के मसले को हल करने के हवाले से आते होंगे। आई एम 100% श्योर। डॉक्टर दानिश वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब चेयर है ग्लोबल सन सिविल सोसाइटी नेटवर्क के। आपके तजुर्बे से और वो ख्वाब जो आप पाकिस्तान में न्यूट्रिशन के हवाले से जागते में देखते हैं, उस हवाले से भी ज़रूर बात होगी। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एब्सोल्युटली।
ڈاکٹر شہزاد، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. جب ہم ماں اور بچے دونوں کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ یعنی ماں کا دودھ بچے تک مہیا کرنا پہنچانا، خاص طور پہ پیدائش کے فوراً بعد، کولیسٹرم جسے آپ کہتے ہیں یعنی پہلا دودھ جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ ویکسین بھی ہے سب سے اچھی، وہ قوت مدافعت بڑھاتی ہے اور کوگنیٹو سکلز. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فارمولا ملک ہے، جس کو عام لفظوں میں ہم ڈبے کا دودھ کہتے ہیں، آپ جیسے ماہرین اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ اس کو دودھ بھی کہا جائے، نہیں اس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی، بڑا افیکٹو لا ہے. اس قانون کے بارے میں بتائیں کہ وہ لا کیا کہتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسی؟ جی شکریہ. تقریباً 40 سال پہلے WHO اور یونیسیف اور انٹرنیشنل اداروں کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو فارمولا ملک ہیں یہ اور یہ جو دوسرے دودھ ہیں جو سبسٹیچیوٹ جنہیں کہتے ہیں، تو ایک ہے بریسٹ ملک سبسٹیچیوٹ، ماں کے دودھ کے علاوہ جو بھی دودھ آپ دیں گے وہ بچے کے لیے نہیں ہے. بچے کا بنیادی حق انسان کا دودھ ہے، ماں کا دودھ ہے. تو جو دوسرے جانوروں کا دودھ پلایا جاتا ہے وہ ایک طرح سے بچے کے حق کی تلفی ہے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے اور انسان کو اپنی جو ہے نا ماں کا دودھ اور انسان کا دودھ چاہیے ہوتا ہے. تو بریسٹ ملک سبسٹیچیوٹ اور اس کے اندر بھی ایک خاص کیٹیگری آئی فارمولا ملکس کی. تو یہ آج سے 40 سال پہلے دنیا کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بڑی خطرناک ہے بچوں کی صحت کے لیے، اور یہ کچھ عرصے تک ان کو پھلا تو دیتی ہے اور ان کا ویٹ گین امیجیٹ کرتی ہے، لیکن لانگر ڈیوریشن میں یہ بہت نقصان دہ ہے. ایک امیجیٹ نقصان ہے ڈائریا نمونیا، ان بچوں کو زیادہ ہوتا ہے جن کو فارمولا ملک دیا جاتا ہے. ماں کا دودھ جو نہیں پیتے بچے، ان کے مقابلے میں جو ماں کا دودھ پیتے ہیں 11 گنا زیادہ بیماریوں کا چانس. یہ گلوبل ایک ڈیٹا آیا، 11 گنا زیادہ ڈائریا کا چانس ہے، 6 گنا زیادہ نمونیا کا چانس ہے. تو یہ فارمولا ملک ڈاکٹر صاحب ہوتا کس کے لیے؟ یہ پاؤڈر ملک ہوتا ہے جو کمپنیاں بناتی ہیں، اور انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کر کے نا دنیا میں اپنی مارکیٹ کریٹ کی تھی. ایڈورٹیزمنٹ بھی کی، ڈاکٹرز کو بھی ساتھ کنونس کیا کہ جی ماں کا دودھ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. یہ لیکن 40 سال میں بتا رہا ہوں 40 سال پہلے یہ قانون سازی شروع ہو گئی کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ خطرناک ہے. تو WHO نے کیا اس کو، جو آپ نے ذکر کیا، اس کو ہم کہتے ہیں بین آن پروموشن آف بریسٹ ملک سبسٹیچیوٹس. سو دنیا میں ایڈورٹیزمنٹ میں پابندی لگا دی گئی اور پروموشن آف بریسٹ ملک سبسٹیچیوٹس اور پروموشن آف فارمولا ملک یہ بین ہو گیا. WHO نے کیا. اس کو کہتے ہیں، جو آپ نے ورڈ یوز کیا، اس کو کہتے ہیں بریسٹ فیڈنگ کوڈ. اگر عام آدمی چیک کرنا چاہے گوگل پہ لکھے گا بریسٹ فیڈنگ کوڈ تو اس کو پوری ڈیٹیل آ جائے گی. پاکستان نے بھی اس کو آج سے 20 سال پہلے انڈورس کر دیا. جس طرح ابھی دانش صاحب ابھی آپ پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے، ہمارے سارے صوبوں نے اس پہ قانون سازی کر لی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا نیشنل اسمبلی نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص بھی وہ ڈبے کے دودھ کی پروموشن نہیں کر سکتا، نہ ہی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر سکتا، اور ہر شخص نے ماں کے دودھ کو پروموٹ کرنا ہے. یہ قانون موجود ہے، پروونسز میں بھی موجود ہے، فیڈرل میں موجود ہے. اب آگی بات امپلیمنٹیشن کی، وہ جس طرح باقی قوانین کے مسائل ہیں امپلیمنٹیشن کے، کہ رولز پروسیجرز اور وہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ جائے گا. پلس ایک بات جو آپ کے پروگرام سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قانون تو ہے، اس کی عمل درآمد بھی ہو جائے گا، لیکن ماں کا بچے کو دودھ پلانا ایک خاندانی اور ایک خانگی مسئلہ ہے، اندرونی مسئلہ ہے نا. اس کے لیے اگر قانون ہے بھی تو اس کو عمل درآمد تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ گھرانہ خود کنونس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. سو ابھی ہم بعد میں اس پہ بات بھی کریں گے کہ ڈاکٹرز کا رول کیا ہے، لیکن فی الحال آپ یہ سمجھائیں لوگوں کو کہ قانون ہے یا نہیں ہے. جو سائنس یہ کہتی ہے، قانون ہونے کے باوجود سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے بچے کو ڈائریا کا، نمونیا کا، ہر قسم کی بیماری کا چانس 10 گنا ہے اگر آپ نے ماں کا دودھ نہیں پلایا. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ اس کو اپنے سے دور کر رہے ہو، اپنا دودھ نہیں پلا رہے، دوسرا اس کا حق ضائع کر رہے ہو بچے کا، اور دوسرا آپ اس کو پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا پرون کر رہے ہو. سو یہ ایک گلوبل ایویڈنس ہے. ڈاکٹر عائشہ، جو ہم 3 سٹیجز کی بات کرتے ہیں، بریسٹ فیڈنگ کے 3 سٹیجز ہیں، ان کو ذرا وہ میں اس پروگرام کی ریسرچ کر رہا تھا، میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی. صاف جو بات ہے میرے تو اوپر سے وہ انگریزی گزر گئی، آپ ہمیں ذرا آسان لفظوں میں بتائیں. میں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سر کی بات کو انڈورس کروں گی ڈاکٹر شہزاد کی، کہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہم نے جو کوڈ ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے. اس سے پہلے ہم نے وہ کوڈ اپنے ڈاکٹرز اور پروفیشنلز اور ہاسپٹل میں جو نرسنگ سٹاف ہے ان کو بھی بتانا ہے کہ جی آپ نے ڈبے کا دودھ ریکمینڈ نہیں کرنا، اور آپ نے ماں کو کنونس کرنا ہے کہ وہ اپنا دودھ. ڈاکٹرز آپ کے خیال میں ریکمینڈ؟ ہاں جی کرتے. یہ افسوس کی بات ہے کیونکہ وہ خود بھی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور ہم اس پہ آگے بات کریں گے. جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، جو ماں کا دودھ ہے وہ جو کلوسٹرم جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، یا جو گاڑھا سا دودھ ہوتا ہے، تھوڑا پیلے رنگ کا ہوتا ہے، وہ ماں دیکھیں قدرت جو جس کو پہلا دودھ کہتے ہیں، وہ قدرت کا نظام دیکھیں کہ جب وہ 1 مہینہ 4 ہفتے کا بیبی ماں کی گود پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت سے بننا شروع ہوتا ہے. یعنی اٹ از اے پاور ہاؤس.
اس کے اندر وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو امیونٹی اسٹرانگ کرتے ہیں, اس کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو آپ کو ڈاکٹر شہزاد نے بتایا کہ انفیکشن سے, سیپسس سے بچاتی ہے, اور سیپسس کا مطلب ہوتا ہے اوور آل انفیکشن آف دا باڈی جو کہ وہ بچہ سہ نہیں سکتا. تو اس لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو شروع کے یہ سب لوگ اب کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہو اس کو بجائے ماں سے دور لے کے جانے کے آپ اس کو ماں کی چھاتی کے ساتھ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ کریں اور کوشش کریں کہ ماں پہلے گھنٹے ڈیلیوری کے بعد ہی ماں اپنے دودھ پلانا کم از کم کوشش کرے, تاکہ ہم اس جو پروسیس ہے ماں کے دودھ کے پلانے کا, اس کو ماں کی چھاتی کے ساتھ لگانا, ماں کے ساتھ ٹچ کرنا, اس سے بہت پازیٹیو فیلنگز آتی ہیں اور ایک جو ہے وہ اسٹرانگ بانڈ بنتا ہے. جب کلوسٹرم 1 دن 2 دن کا گزرتا ہے جو فرسٹ سٹیج ہے, اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آتی ہے ایک ٹرانزیشنل فیز کی, جس میں دودھ تھوڑا سا سفیدی کی طرف آتا ہے اور پلاہٹ کم ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس طریقے سے ماں کے دودھ میں وہ افادیت ڈالی ہے کہ اس میں لیکٹوز زیادہ ہو جاتا ہے جو اس ٹائم پہ اس بچے کو ضرورت ہوتی ہے. اور جیسے ہی 4-5 دن گزرتے ہیں تو وہ ایک ایڈلٹ ملک ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے, تاکہ پہلے 6 ماہ تک ماں کو پانی بھی نہ ایکسٹرا دینا پڑے کہ وہ دودھ جو ہے وہ اس میں سے پانی کی جو ضرورت ہے وہ بھی بچے کی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب سب لفظ استعمال کرتے ہیں یا اصطلاح استعمال کرتے ہیں ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ, تو واقعی یہ پہلے 6 مہینے بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ بھی نہ دیا جائے, اٹس فائن. ایون جس طرح ڈبے کے دودھوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آئرن فورٹیفائڈ, تو وہ فورٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ جب نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس میں پہلے آئرن کا پانی دینے کی ضرورت نہیں بچے, پانی کی بھی دینے کی, کوئی لیکٹیل فیڈ, کوئی گھٹی, کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں. بریسٹ ملک میں قدرت نے مکمل غذا جو ہے وہ دی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ کلوسٹرم, اس کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گندا دودھ ہے اور اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بہترین قدرت کا عطیہ ہے, اس کو ضائع کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, اور یہ گھٹی وغیرہ کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. بچے میں قوت مدافعت نہیں ہوتی نا نیو بورن میں, تو جو ماں کا ڈیولپ کیا ہوا کولیسٹرم ہے وہ قوت مدافعت پیدا کرتا ہے بچے میں. ڈاکٹر شبینہ, ابھی تک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے کو اس کی کوگنیٹو سکلز, اس کی جناب بہترین ویکسین ہے اور قوت مدافعت, ماں کو بریسٹ فیڈنگ کرانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا, تھینک یو سو مچ. آپ نے میرے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میں پیڈیٹیشین ہوں, بچوں کی اسپیشلسٹ ہوں, تو میں یہ اپنے آڈینس کو یہ میسج کہ 15-20 سال میں نے اس پہ بہت فوکس ماں اور بچہ اور یہ بریسٹ فیڈنگ پروموشن پہ پرسنلی کام کیا ہے. اینڈ آئی اسٹارٹ کہ میں خود ایک ماں ہوں اینڈ میں ایک ورکنگ ماں ہوں, اینڈ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. یہ میں کہتی تھی کہ ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اگر اس کی ول ہو اور اس کے ساتھ فیملی کا سپورٹ ہو, ورکنگ انوائرمنٹ کے سپورٹ ہو. فائدہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ماں کی پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی, اور میں ماؤں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کو یہ درجہ اسی لیے ہے کہ آپ جب بچے کو 9 مہینے پیٹ میں تو لے کے جاتی ہیں, لیکن یہ 2 سال جو آپ اس کے ساتھ محنت خواری کر کے یہ ماں کا دودھ اس کو پلا کے اور اس کو بڑا کرتی ہیں, تو یہ اس کا ماں کو کیا فائدہ ہے. جیسے انہوں نے کہا بانڈنگ, ایک تو ماں اور بچے کی بانڈنگ ہو جاتی ہے, سائیکولوجیکلی ماں کو ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے, بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. پھر سائنس اینڈ ایویڈنس نے یہ مطلب پراپر ایویڈنس ہیز بین جنریٹڈ کہ آپ کے بریسٹ کینسر اور اسپیشلی پری مینوپوزل بریسٹ کینسر, اس کے ساتھ ایویڈنس از مطلب ویری اسٹرانگ کہ کینسرز نہیں ہوں گے ماؤں میں جو بریسٹ فیڈنگ جن ماں نے کی ہے. سملرلی اوویرین کینسرز, یہ گائنیکالوجسٹ کے پاس آتی ہیں پیشنٹس, دوز اٹس بین نوٹڈ کہ دوز ہو ہیو بریسٹ فیڈ ان کو پروٹیکشن ملتی ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ پریگننسی کے دوران وزن بڑھ جاتا ہے. جو مائیں اپنی بچوں کو خود دودھ دیتی ہے تو جو ہارمونز باڈی میں ہوتے ہیں اس سے ماں کا اور یہ کہ کیلوریز جو دودھ کے تھرو بچے کی چلی جاتی تو ماں کی باڈی کی پوزیشن واپس نارمل کی طرف جلدی آ جاتی ہے بجائے کہ جو وہ باٹل فیڈنگ کرے.
تو ओबेसिटी से भी बचती हैं, मतलब ये मोटापा जो प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है ये भी उसके, इसके अलावा से डायबिटीज़ टाइप 2 जो बहुत ज़्यादा हो गई है तो इससे प्रोटेक्शन होती है, लॉन्ग टर्म कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़, तो इस सब पे देयर इज़ साइंटिफिक एविडेंस कि जो माँ अपना दूध देती है, देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम है सिंपल। और जैसे वी हर्ड कि दानिश साहब के किसी मैमल को दुनिया में देखो जिसने किसी बच्चे को पैदा किया हो तो वो कहाँ होता है कि उसका दूध नहीं होता। यहाँ माँ कहती जी मेरा दूध नहीं है, मेरा दूध कम है। मैं एग्जांपल देती थी कि आप एनिमल्स में देखें 5-6 बच्चे, वो एक पपीज होती हैं इनकी, वो एक माँ उस सबको पिलाती है। इसी तरह साइंस ने भी कहा कि अगर मैल नरिश्ड माँ हो उसकी क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज बेहतरीन, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वो कॉम्प्रोमाइज नेचर में देखिए कैसा जो बच्चे को दूध जा रहा है वो उसकी क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट। फिर आप किसी सिचुएशन में देखें, इमरजेंसी में देखें, कोई जगह ऐसी हो आराम से बच्चे को माँ अपना जहाँ भी हो उठा के अपनी छाती के साथ लगा के उसका दूध पिला सकती है। लेकिन हमारे यहाँ तो फायदा ही फायदा है। डॉक्टर साहब आप क्या नहीं समझती कि ये अब एक थोड़ा सा सोशल टेबू भी है कि अब माएँ फिर घर से नहीं निकलती, किसी से मिलने नहीं जाएंगी, बाहर काम के लिए नहीं जाएंगी, हमारे वर्क प्लेस जो है वो फ्रेंडली नहीं है एक ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले फेज से गुजरती हुई माँ के लिए। हाँ, तो शेख साहब ये मैं कहना चाहूँगी कि कल्चरली तो हमारे लोग ब्रेस्ट फीडिंग ही करते थे, अभी भी आपके रूरल वुमेन जो हैं वो करती हैं, ज़्यादा अर्बनाइज्ड और मॉडर्नाइज्ड औरतें या वर्किंग वुमेन के लिए मसला बन गया है। तो वो हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि आप ज़रूर जी ये एक वेदर अंडर द लॉ या वॉलंटरली या कीपिंग द इशू ऑफ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि माओं के लिए एक डेडिकेटेड जगह होनी चाहिए जहाँ वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकें। तो इसमें नर्सिंग के लिए जो नर्सिंग मदर्स उनको कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, उनके लिए ऑलरेडी रूल्स और प्रोसीजर्स मौजूद हैं। अगर कोई नहीं होता तो वो हमेशा वो उसको रिक्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि ये डे केयर सेंटर्स हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर वर्किंग प्लेस पे डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग इट इज़ ऑलरेडी कहा हुआ है। लेकिन ज़रा इम्प्लीमेंटेशन में माँ को थोड़ा सा खुद एफर्ट करनी पड़ेगी ना, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। वैसे आपस की बात है, हम मीडिया ने भी ना कोई अच्छा काम नहीं किया। हमने वो फीडर, वो दूध पिलाने वाली बोतलों के इश्तिहार चला के और वही फार्मूला मिल्क, इतना वो पिछले अब पाबंदी लगी है, लॉ बना 20 साल, लेकिन उससे पहले इतना ज्यादा हमने इश्तिहार चलाए कि अब वो शायद नफ्सियाती तौर पे हमारे अंदर इम्बेड कर दिया गया है कि जो फीडर, जो फार्मूला पे बच्चे के लिए अच्छा है। क्यों डॉक्टर साहब, इट्स नॉट ट्रू कि मीडिया अच्छे लोग मीडिया जो है वो अगर बुरी चीजें दिखा सकता है तो अच्छी चीजें भी दिखानी चाहिए। अब ड्रामों में आप दिखाते हैं कि लोग सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग भी तो दिखाई जा सकती है। मेरे ख्याल है कि नॉर्वे की पार्लियामेंट में वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन ने वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग की, और सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए पार्लियामेंट के सेशन में। तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपका मजहबी फरीजा भी है। जब आप मजहबी फरीजा के लिए आप इंतज़ाम कर लेते हैं, आप नमाज पढ़ने के लिए एक जगह ढूंढ सकते हैं, तो यकीनन इसके लिए भी आप एहतमाम कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़े बड़े जो मॉल्स बने हुए हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो वहाँ पे ज़रूर जो है नर्सिंग कॉर्नर होने चाहिए। डॉक्टर दानिश, सन मूवमेंट जो है वो पूरी दुनिया में न्यूट्रिशन के हवाले से आई थिंक फ्लैग बेरर हम इसको प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ये बताइए कि माँ की न्यूट्रिशन और ब्रेस्ट फीडिंग का आपस में क्या रिश्ता और क्या ताल्लुक है? जी, पहली बात तो ये है कि सन जो है ये एक ग्लोबल मूवमेंट है, स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट, और ये हर तरह की जो मेल न्यूट्रिशन है, ना सिर्फ अंडर न्यूट्रिशन बल्कि ओवर न्यूट्रिशन और जो हिडन हंगर है जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कहते हैं, उसके हवाले से भी ये काम करती है और ये प्रमोट करती है आपकी ख़ास तौर पे जो फर्स्ट 1000 डेज अप्रोच, जिसको अब 1000 डेज प्लस भी कहते हैं, यानी कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जिन्होंने आगे जाके माँ बनना है, उनकी सेहत पे भी फोकस करने की कहती है। और फिर ख़ास तौर पे जो 1000 दिन है जिसमें बच्चा जो है वो माँ के पेट में होता है और फिर 2 साल तक, इस सारे पीरियड में माँ की भी न्यूट्रिशन का ख्याल करना और फिर उस बच्चे की भी ज़रूरियात का ख्याल रखना, तो इस पे फोकस करती है। अब मैं इसी के साथ ही ये कहता हूँ कि हम जो सन सिविल सोसाइटी नेटवर्क है जो कि 4000 इदारे हैं पूरी दुनिया में,
ہم ہمیشہ جو ہے اس کی ایڈوکسی کرتے آئے ہیں کہ اس کے حوالے سے پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے ہم ایڈوکسی کرتے آئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی فیل کرتا ہوں کہ ہم نے گورنمنٹ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر لیا ہے. ہمارا اپنا جو ہے فرض ہے کہ ہم اپنے گھر سے پہلے شروع کریں. اور یقین جانے جب سے میں نے اس کو ریئلائز کیا ہے, میں جس رشتہ دار کے گھر بھی جاتا ہوں یا جس کو بھی مبارکبادی کا فون کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں بچہ ہوا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور جو ہے ان کو سجیشن دیتا ہوں, بلکہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال تک جو ہے نا دودھ ضرور پلائیں. تو اس میں ہم سب کا فرض ہے, سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کریں, پھر گورنمنٹ کو کہیں گے, پھر پرائیویٹ سیکٹر کی جو آرگنائزیشنز ہیں, اس کے علاوہ جو پروفیشنل ایسوسیشن ہے, ہم سب کا رول ہے, اور آپ کا میڈیا کا بہت زیادہ اس میں رول ہے. ڈاکٹر دانش, if I may add, کہ ہم کہتے تو ہیں کہ یہ ضروری ہے, اس کے ایڈوانٹیجز ہیں, ان کرنا چاہیے, لیکن جو جہاں مسئلہ ہو ایک ینگ ماں کو بریسٹ فیڈنگ ہو, اس کے لیے ہمارے لوگ کتنے ٹرینڈ ہیں اس کو پریکٹیکل سپورٹ دینے میں. تو ہاں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹریننگ میں ہیلتھ ورکرز اور فیملیز کو, پہلے یہ تھی کہ جوائنٹ لیونگ تھا, دادی نانی ساس وہ ینگ بچی کو سپورٹ کر کے کہ اس طرح لیچ آن کرنا ہے, اس طرح پوزیشن کرنا ہے, تو پھر کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی, یہ انگورج بریسٹ ہو جاتے ہیں, ایپسس بن جاتے ہیں, تو وہ بیچاری بھی پریشان. اچھا, لیٹ ڈاؤن ریفلیکس ایک ہوتا ہے کہ ماں اگر پازیٹیو سوچتی ہے تو دودھ نیچے آتا ہے, اگر وہ اسٹریس میں یا پین میں یا لیک آف کانفیڈنس ہے تو اس کا دودھ بند تو جاتا ہے لیکن وہ نیچے بچے کی طرف, تو اس کو کانفیڈنس بلڈنگ, تو یہ ساری ٹیکنیکس یہ مسنگ ہے. یہ ویسے ہمارے کلچر کا حصہ ہوا کرتی تھی, بڑی بوڑھیاں بتایا کرتی تھی خالہ سے, لیکن وہی آپ والی بات ہے کیونکہ اب جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں رہا, اب کوئی ہے نہیں, اب وہ ماں بھی جو ہے وہ اکیلی ہی اس اسٹرگل سے جا. پھر ہیلتھ ورکرز کو بھی یہ ٹیکنیک, اچھا میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وی آر ناٹ گڈ لسنرز, ہم دوسری کی بات سنتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنا ان پہ حاوی کر دیتے ہیں. تو پہلے ان کو یہ کہ بچی کا بات سنیں کیا ایشو ہے, پھر اس کو کانفیڈنس بلڈنگ کریں, اس کو پھر انکریج کریں اور یہ سپورٹ دینا. آپ تو کرتی ہیں کاؤنسلنگ, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا ہیلپ کرتا ہے اس کو. لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ڈاکٹر صاحبہ ذکر کر رہی ہے, تو ڈاکٹر شہزاد میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ اب ایسے میں ڈاکٹر دانش نے بڑا اچھا کہا کہ ہم ہر اسٹیک ہولڈر کا, لیکن ڈائریکٹلی ہمارے ڈاکٹرز ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کا کیا کردار آپ سمجھتے ہیں ساری اویئرنیس میں؟ میرے خیال میں, اور وہ سوری یہ کہ کردار وہ ادا ہو بھی رہا ہے یا نہیں؟ جتنا ہے اتنا ادا نہیں ہو رہا. تھوڑا سا اس پہ فوکس کیا گیا تو پچھلے 10 سالوں میں یہ 37% سے 50% تک پہنچے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ 80% سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں یہ 80% ہے. تو اگر قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا کہ 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں, ہمارے ریلیجس اسکالرس بھی اس پہ ایگری کرتے ہیں, نیچرل امیونٹی بھی مل رہی ہے. تو جو کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں یا ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, وہ کوڈ ویلیشن سروے کا آپ نے ذکر کیا درمیان میں, آپ یہ دیکھیں جب ہم نے سروے کیا تو اس میں یہ پتہ لگا کہ 72% جو خواتین جن کو ڈبے کا دودھ لکھا گیا تھا, 100 خواتین کو, اگر ان میں سے 72% کو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا تھا. سو یہ ایک ہمارے اندر ایک خرابی ہے نا کہ ڈاکٹرز کو تو سب سے پہلے ان کو کنوینس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں سرکاری اور نجی ہر طرح کے ڈاکٹر, پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں حالانکہ قانون موجود ہے. لیکن اچھا اس نے جب ہم نے ڈاکٹر سے بات کی, انہوں نے کہا جی یہ آتی ہیں اور ہمیں کہتی ہیں کہ ڈبے کا دودھ, تو اب ظاہر ہے اگر آپ غلط چیز کوئی کہے گا تو آپ اس کو پروموٹ کریں گے, تو یہ غلط بات ہے نا. تو انہوں نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ یہاں پہ نا انڈیویجول ڈاکٹر کو, جی پی کو میں اور آپ نہیں پکڑ سکتے. جی پی ایک بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک کلینک کر رہا ہے, اس میں میرا اور آپ کا اختیار قانون کا نہیں آئے گا نا, ایسوسیشن کا انہوں نے ذکر کیا. سو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے یا ہماری فزیشنس کی ایسوسیشن ہے, سرجنس کی, ڈاکٹرس کی ایسوسیشنس کو انوالو کر کے نیوٹریشن انٹرنیشنل اسکیلنگ آف نیوٹریشن, ان کے نمائندوں کو بلا کے ان کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں ذرا ہائی لائٹ کریں اور اس کا امیج بتائیں انڈیویجولی. بیکاز یہ جو فارمرس جو کمپنیز ہیں نا بریسٹ ملک سبسٹیوٹ بنانے والی, فارمولا ملک بنانے والی, یہ بڑی زیادہ قسم کی انویسٹمنٹ کرتی ہیں ایڈورٹیزمنٹ میں. یہ بلینز آف ڈالرز کا دنیا میں کاروبار ہے, اٹس اکنامکس. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے این آئی, اسکیلنگ آف نیوٹریشن, گورنمنٹ, آپ, ہم سب اکٹھے مل کے کام کریں گے تو ہوگا. اٹس بزنس. کیا ہماری آواز اس بزنس کی آواز سے اونچی ہو سے بلند بالکل ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب لا کی بات کر رہے تھے, تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا
کہ اس لاء کے مطابق اگر کوئی ڈاکٹر انیتھیکلی اس کو فارمولا کو پرسکرائب کرے گا تو اس کو 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. اچھا یہ ہمارے قانون میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا پی ایم ڈی سی کو کیس جائے گا, اس کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ چھوٹی سی پرچی پہ, میں نام نہیں لوں گا, چھوٹی سی پرچی پہ وہ لکھ کے اگر دے دیں گے پرسکرپشن کے علاوہ, تو پھر کیسے پکڑ سکتے ہیں آپ؟ تو یہ بھی ایک یہ نیت کا ہونا ضروری ہے, نیت اچھی ہونا ضروری ہے. تو بچہ کہتا تھا نا میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا, میں ملک و قوم کی خدمت کروں گا, تو وہ پھر ان کو جا کے یاد کرانا چاہیے کہ یہ وہ خدمت نہیں ہے جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے. تو یہ اپنی نیتیں بھی صاف. The government should also keep a ban on imports. اتنا فری کیوں دیا ہے؟ ہمارا مارکیٹ فلڈڈ ہے. مطلب باقی کنٹریز میں 5-6 قسم کے فارمولا ملک ہیں, ہمارے تو 50 سے زیادہ قسم کے ہیں. سو وائی فوڈ کے ریلیونس میں آ جاتے ہیں کیسے؟ آپ کی ریگولیٹری اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں آپ کی گورنمنٹ کی؟ میں یہاں پہ ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جب میرا بیٹا 1 سے 2 سال کا ہوا تو وہ 1 تھا اور دوسرا دودھ 2 تھا, تو میں بڑی پریشان مارکیٹ میں پھر رہی کیونکہ وہ 2 والا دودھ تھا نہیں اور بیٹا 2 سال کا ہو چکا تھا. تو مجھے اس فارماسسٹ جو ملا, اس نے جو اسی کمپنی کا تھا, میں اس کمپنی کے سینٹر پہ چلی گئی کہ یہاں سے میں وہ ڈبہ لے لوں کیونکہ یہ نہ ہو کہ مس ہو جائے اور ایک دن بھی غلط. اس نے کہا یہ سیم فارمولا ملک ہے, یہ سیم وہی چیز ہے, صرف اس کے اندر جو ہے یہ ایک چیز ایکسٹرا اور یہ سیم فارمولا ہے. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ظاہر میں زیادہ بولوں گی تو وہ سمجھ آئی. تو آپ نے فارمولا ملک دیا ہے نا, مطلب you had a problem, but here I admit آپ کو اس وقت پتہ نہیں تھا, there was nobody to support. Here I admit یہ بہت سال پہلے کی بات کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن سے میں لا نہیں بنا تھا. یعنی جب میں کہتی ہوں نا کہ where there is a will there is a way, تو میں نے الحمدللہ 3 بچوں کو 2 سال فیڈ کیے اور ساتھ میں اپنی جاب بھی کیا ہے. And I consider myself as a model for young mothers. اچھا ڈاکٹر دانش یا بیبی, آپ لوگ بھی اس پہ کچھ ایڈ کریں کہ جب ہم ڈفرینٹ سیکٹورل سینرجیز کی بات کرتے ہیں کہ یہ صرف محکمہ صحت کا یا صحت کی ماہیت ڈاکٹروں کا اور ماں اور بچے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تعلیم کے محکمے کا بھی مسئلہ ہے, یہ واش سیکٹر کا بھی مسئلہ ہے, یہ ہماری پلاننگ کا ایشو ہے. سو یہ کیا اس وقت آن بورڈ ہے سارے ڈفرینٹ سیکٹرز, ایک سینرجی ہے؟ جی میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی بات کو جو ہے نا ذرا کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ان ایتھیکل پروموشن ہے فارمولا کی, اس کے پیچھے چونکہ یہ ملٹی بلین انڈسٹری ہے, ملٹی ملین نہیں ملٹی بلین انڈسٹری ہے, تو ان کی ٹیکٹس بڑی عجیب سی ہوتی ہیں. ابھی کووڈ کے پیریڈ میں یا ڈفرینٹ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں, ابھی جو فلڈز وغیرہ, تو اس پیریڈ میں دیکھا گیا ہے کہ وہ کمپنیز آتی ہیں اور وہ ڈونیٹ کرتی ہیں, سیمپل ڈونیٹ کرتی ہیں تاکہ وہاں پہ اس کی عادت ہو اور یہ اس کے جو ہے نا کنزیومر جو ہے وہاں سرکار کہاں ہوتی ہے, ان کو پکڑنا چاہیے. دس از ان ایتھیکل. ایمرجنسی از اے سچویشن جہاں نہ پانی صاف ہوتا ہے نہ وہ, کہ وہاں تو ہم بریسٹ فیڈنگ پیور وہاں تو بریسٹ ملک بیسٹ ہے. اچھا سیکٹرز کی جو ہے وہ بڑی امپورٹنس ہے, لیکن اوور آل اس وقت میں ماں کی جو صحت کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. پاکستان میں ابھی میٹرنل نیوٹریشن اسٹریٹجی گورنمنٹ نے بنائی ہے, بہت اچھا قدم ہے, اس کو اب امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کی قریباً 80% جو ویمن آف ریپروڈکٹیو ایج ہیں, 15 سے 49 سال کی عمر کی جو خواتین ہیں, ان میں کیا صورتحال ہے, آپ کی 80% خواتین وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہیں, آپ کی 42% جو ہیں یعنی 1 in every 7 women جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. سو ماؤں کی صحت ہم بہتر کریں گے تو آگے آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ صحت بہتر ہوگی. اب اس میں تمام سیکٹرز کا رول ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ایک خاتون کو پڑھایا جاتا ہے تو اس کی آنے والی فیملی میں میل نیوٹریشن کم ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ بہتر فوڈ چوائسز وہ کرتی ہے. اب ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت ساری اپرچونٹیز ہیں, وہاں پہ بچوں کو ہیلدی جو ڈائٹس ہیں اس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ میسج جو ہے اپنے گھر میں بھی لے کے جا سکتے ہیں, ان کی ڈی ورمنگ کی جا سکتی ہے. ابھی نیوٹریشن انٹرنیشنل ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ویکلی آئرن فولک ایسڈ جو ہیں وہ اڈولسنٹ ایج کی جو گرلز ہیں ان کو خاص طور پہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں.
इसी तरह जो है वॉश का जो है आपकी सैनिटेशन, पानी का साफ होना, पानी अगर आप साफ पिएंगे आपका पेट खराब नहीं होगा, आप जो है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेंगे। सोशल प्रोटेक्शन में जहाँ पे आप चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ पे आप फोर्टिफाइड जो है फ्लावर, फोर्टिफाइड जो है एडिबल ऑयल जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप लोगों को पैसे देने के बजाय फूड वाउचर दें ताकि वो खुराक पे पैसे लगाएं, बजाय इसके कि वो उन पैसों को किसी और नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्शन में एग्रीकल्चर का बड़ा रोल है। तो ये तमाम सेक्टर्स का अपनी अपनी जगह पे रोल है। हेल्थ सेक्टर का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन जब तक बाकी सेक्टर्स मिलकर सपोर्ट नहीं करेंगे हम मेल न्यूट्रिशन का इशू जो है उसको पूरी तरह एड्रेस नहीं कर सकते। डॉक्टर शबीना, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन के हवाले से काम करता है। मैटरनल न्यूट्रिशन आपके प्रायोरिटी एरियाज़ में कहाँ फॉल करती है या क्या आपकी प्रायोरिटी है? अच्छा, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल पाकिस्तान में 20 सालों से काम कर रही है। हमने जब स्टार्ट लिया तो बच्चों के साथ विटामिन ए, तो हम बेसिकली मिनरल्स और विटामिन डेफिशिएंसी जिसको हिडन हंगर कहते हैं, तो ये मेल न्यूट्रिशन का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसको हमने एज अ प्राइम टारगेट किया था कि हिडन हंगर पे हम काम करें कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी माँ और बच्चों में, इस पे हमारा पाकिस्तान में फोकस था। वी स्टार्टेड विद विटामिन ए सप्लीमेंटेशन और वो बच्चों में प्रोग्राम चला। फिर हमने सॉल्ट के, नमक का आयोडाइजेशन पे काम किया। पूरे पाकिस्तान में जितना भी आयोडाइज्ड नमक है ये भी नेचुरली आईक्यू इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली अपनी नेशन का। फोकस हमारे माँ और बच्चों पे है। माँ तो बहुत ज़रूरी है, जैसे इन्होंने कहा कि एक इंटर जनरेशनल साइकिल, अगर माँ हेल्दी होगी तो अगला जनरेशन आपका। तो NI ने या न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ने माँ के लिए प्रोग्राम्स फोकस ये है कि उनकी न्यूट्रिशन पे हम आयरन सप्लीमेंटेशंस कर रहे हैं एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, यंग मदर्स के लिए। फिर यानी ये आयरन डेफिशिएंसी के लिए ऑल्सो वी हैव प्रोग्राम्स इन हॉस्पिटल्स, और माँ के लिए और न्यू बॉर्न के लिए कैंगरू मदर केयर एक इंटरवेंशन है लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए। तो न्यूट्रिशन इंटरनेशनल पूरे पाकिस्तान में व्हीट फ्लावर फोर्टिफिकेशन, और उसमें क्या फोर्टिफिकेंट होते हैं हम उसमें आयरन, जिंक, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ये आम हमारे पब्लिक को पहुंचाने के लिए एक मास तरीका है कि सब लोग ये आटा तो सब खाते हैं तो ये फोर्टिफाइड हो, और ताकि हम ये डेफिशिएंसीज का क्या कहते हैं पश्तो में आप तो तदारुक कर सकते, तदारुक, थैंक यू। एंड देन ऑयल का विटामिन A और D, उसके भी सारे पाकिस्तान में जितने मिल्स हैं 146 मिल्स हैं, सब के साथ NI एंगेज्ड है, और उसकी क्वालिटी ऑफ फोर्टिफिकेशन वो सब हम मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई हमने सुना है कोई अब सिंध और पंजाब में किसी कैंपेन का भी कोई आगाज किया जा रहा है कुछ मखसूस डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बारे में बताइए। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग। ये हमारा भी रीसेंट एक इनिशिएटिव है जो मैटरनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी आपने जिक्र की, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है। उसके तहत हम 2 सूबों में और 4 ज़िलों में ये कैंपेन कर रहे हैं जहां माँ की न्यूट्रिशन पे फोकस है। और न्यूट्रिशन यानी हम जितने हेल्थ वर्कर्स हैं तो उनको हम टारगेट करेंगे, और बेसिकली काउंसलिंग पे, न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग और काउंसलिंग, जो हमें लगता है कि ये बहुत एक वीक एरिया है कि माओ के साथ कोई इंगेज नहीं होता। क्या होता है कि एक प्रिस्क्रिप्शन तो दवाई तो लिख लेते हैं लेकिन उनको कोई समझाता नहीं है कि सही ग़िज़ा क्या है, इसको आपने कैसे खाना है। और स्पेशली प्रेगनेंसी में उनके नीड डबल हो जाता है, एक तो उनकी अपनी जान, एक बच्चा जो आने वाला है, तो व्हाट इज़ क्या उसको खाना चाहिए और कैसे। तो ये हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को हेल्थ फैसिलिटीज़ पे और भी कम्युनिटीज़ पे, फ्रंट लाइन जो हमारे वर्कर्स हैं उनको एक कैंपेन है बड़ा टारगेटेड कि उनको इस पे काउंसलिंग ऑन न्यूट्रिशन ये उनको हम समझाएंगे, और फिर इंशाल्लाह इसके जो फाइंडिंग्स होंगी इसको अपस्केल करके अक्रॉस द कंट्री इसको लेके जाएंगे। ग्रेट। आज की नशिस्त के इख्तिताम पे वैसे तो इतनी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है कि बहुत सी चीज़ें जहन में आ रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि टू कंक्लूड
ڈاکٹر شہزاد آپ سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں نے ساتھیوں کہا تھا کہ اگست کا مہینہ اس حوالے سے پوری دنیا میں اویئرنیس کے لیے اس پہ خاص طور پہ پہلا ہفتہ, لیکن پورے اگست کے مہینے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی اس وقت ان جیسے ماہرین کے آواز میں آواز ملاتا ہے, اور ہماری اس نشست کا مقصد بھی یہی ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب کوئی ایک مشورہ, کوئی ایک ٹپ, اینی کنکلوڈنگ ریمارک, سب کے پاس میں آؤں گا, لیکن میرے خیال میں اگر آپ اس کو ایز اے سلوگن یوز کریں نا کہ ماں کا دودھ از اے انفینٹ رائٹ, یہ ایک حق ہے بچے کا. ساری باتیں چھوڑیں, ایک مطلب بچہ ہے, وہ دنیا میں آیا ہے, یہ اس کا حق ہے کہ وہ ماں کا دودھ اس کو ملنا چاہیے. سو باقی ساری سائنس بھی یہی کہتی ہے, سب کچھ کہتی ہے, لیکن اس کو کسی اور جانور کا دودھ دینا یا اس کو کیمیکل پلانا, کوئی ہمیں نہیں پتا اس ڈبے کے دودھ میں کیا, جس طرح ابھی ڈاکٹر عائشہ بتا رہی تھی, وہ دینا, اور پھر اس کو ساری عمر کے لیے ہارٹ ڈیزیز, اور یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ جو ماں کا دودھ نہیں پیتے بچے, ان کو 25 ایئرس کے بعد ہارٹ ڈیزیز, ڈائبٹیز اور بہت ساری نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا بھی چانس ہے. یہ کنفرم دنیا میں اس کے پاس سرویز ہیں, پوری دنیا اس چیز پہ لگی ہوئی ہے. تو انفینٹ رائٹس جو ہے, ٹیک بریسٹ فیڈنگ ایز اے رائٹ آف دا چائلڈ, یہ حق, ہاں مدر کا بھی ہے, لیکن بچہ دیکھیں مدر تو ہے نا, اس نے دینا ہے بچے کو حق, تو وہ اس کا حق ماں کا دودھ پلا کے دے گی. ڈاکٹر عائشہ میں کہوں گی, وہ سب کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ پورا ولیج پالتا ہے, تو اس لیے جو یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں بھی تو اسی دن پیدا ہوتی ہے. تو ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ, پالیسی میکرز کا کام ہے اچھی گورننس کریں, ہاسپٹل والوں کا کام ہے کوڈ کو فالو کریں, ایتھیکلی موو کریں, سمجھائیں, اور فیملی کا کام ہے سپورٹ کرنا. اس لیے ایک پرنسپل ہے انسٹیٹیوشن آف پاور, کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو بچی آئی ہے آپ اسی کو ساری مشورے دیں گے, آپ دیکھیں اس کے گھر میں ڈومیننٹ کون ہے, اس کی ساس ہے, اس کا ہسبینڈ ہے, اس کی نند ہے, آپ ان کو کنونس کریں, ان کی ماں ہے, اور جب وہ کنونس ہوں گے وہ اس کو سپورٹ کریں گے. سو ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے, پیار محبت سے سمجھانا چاہیے, فائدے بتانے چاہیے. Educate and support. And so you took my point, but ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس پوائنٹس کی کمی نہیں ہے. I mean میں تو پریکٹیکلی ہزاروں ماؤں کو ریلیکٹیٹ کیا, ان سے بوتل ہٹا کے, چوسنی ہٹا کے, واپس اس کو میں نے کنونس کیا, اور میں نے پریکٹیکل سپورٹ ماں کو واپس بریسٹ فیڈنگ پہ. تو مجھے اپنے کالیگز کہتے تھے جیسے قرآن کہتا ہے اگر ایک زندگی بچائی جیسے ساری انسانیت کو, تو مجھے وہ کہتی تھی آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت یہ اچھا کام آپ نے پکڑ لیا, اور میں اس پہ اب فخر کرتی ہوں, اللہ کا شکر کہ ایک میں نے اسکل اور یہ ایک ریپو پیشنٹس کے ساتھ میری بہت اچھی ہوتی تھی, کہ مجھے کالز آتے تھے کہ آپ اس کو ریلیکٹیٹ کریں, اس کو ہیلپ کریں, تو آئی فاؤنڈ اٹ ویری ریوارڈنگ. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہمارے ہیلتھ ورکرز کو, پہلے تو گھروں میں بھی یہ تھا, لیکن اگر ایک ینگ ماں آتی ہے, اس کو دینا بھی چاہتی ہے لیکن اس کو نہیں آتا, تو وہ پھر ڈیسپریٹ ہوتی ہے نا. تو یہ ایک ٹیکنیک اور اسکل جو ہے نا, یہ ہمیں اپنے ہیلتھ ورکرز کو سکھانا چاہیے, تاکہ وہ پاس آن کرے اور پھر آگے گھر پہ وہ فیملی کو کرے. تو اس کو انگیج کریں, یا ساس کو یا ماں کو, اس ینگ مدر کو, کہ فرسٹ بچے پہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ ایک دفعہ اگر وہ سیٹ ہو جائے بریسٹ فیڈنگ آن دا فرسٹ بیبی, پھر آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. فرسٹ ٹائم پرائمری جو ہوتی ہے نا, ان کو یہ مسئلہ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر دانش جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپشن نہیں ہے بریسٹ فیڈنگ, یہ ذمہ داری ہے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. نمبر 2, ہم بہت زیادہ میل نیوٹریشن کے ایشو کا شکار ہے, اور بڑے عرصے سے اسٹرگل کر رہے ہیں, نہیں نکل پا رہے. بریسٹ فیڈنگ جو ہے یہ ون آف دی لو ہینگنگ فروٹس. ایک بچہ جو ماں کا دودھ پیے گا وہ اسٹنٹنگ سے بچے گا, وہ اور بہت ساری بیماریوں سے بچے گا, اور وہ آنے والی زندگی میں بڑا اچھا پرفارم کرے گا. اگر آپ بریسٹ فیڈنگ کی پروموشن کے لیے $1 خرچ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن جو ہے وہ $35 کا ملتا ہے. تو یہ ایک طرح سے آپ کی انویسٹمنٹ بھی ہے, اور یہ انویسٹمنٹ کس طرح ہے کہ وہ اسکول میں اچھا پرفارم کر رہا ہے, وہ زیادہ اچھے طریقے سے کامیاب ہوگا اپنی زندگی میں, اور اس کی وہ بیمار نہیں ہوگا, اس کا جو آپ کا ہیلتھ کیئر کا ایکسٹرا ایکسپینڈیچر ہے وہ جو ہے نہیں ہوگا. تو یہ ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ ہمیں لینا چاہیے, اور ہم سب کو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. دانش نے کہا کہ آخر میں پاکستانی قوم کو ان کی اپنی زبان میں, جب تک پیسہ کے پاکستانی نہیں, ویسے میرا خیال ہیومن سائیکی ہے ڈاکٹر صاحب, ہے نا,
کہ جب تک پیسے کی زبان میں بات نہ کرو بات ہمیں ذرا مشکل سے سمجھ آتی ہے. تو آئی ریئلی لائک $1 آپ چاروں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ہم یہ کہیں گے کہ ہماری اس گفتگو میں کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو یا آپ اپنا کوئی پرسپیکٹو رکھنا چاہیں, اختلاف کرنا چاہیں یا کوئی ڈفرینٹ زاویہ گفتگو میں رکھنا چاہیں تو نیچے کامنٹس میں ضرور اس کو بیان فرمائیے. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں چاروں ماہرین سے, کوئی سجیشن دینا چاہیں ضرور دیجیے. ہمارے ماہرین ابھی اس پروگرام کے بعد آپ کے کامنٹس بھی دیکھیں گے اینڈ دے ول بی ویری ہیپی, اور ہمارے دوسرے کولیگز کہ آپ کا اگر کوئی سوال ہے, کوئی کوئری ہے, اس کا جواب دیا جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. کنکلوڈ میں کروں گا اس بات پہ, اس ایک مشورے پہ جو ڈاکٹر دانش نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتایا تھا کہ اب جب آپ کو اپنی فیملی میں یا دوستوں میں یا کولیگز میں کہیں کوئی کال آئے کہ وہ ماجد دی تھی ہوئی ہے جی, اور راہیلہ دا پتر ہویا ہے, تو آپ مبارک دینے جائیں تو یہ سب سے اچھا تحفہ ہے جو آپ اس فیملی کو دے سکتے ہیں کہ یہ مشورہ انہیں دیں کہ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے جو ماں یا پوری فیملی اس بچے کو دے سکتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. توصیق حیدر کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.